السلام علیکم. خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی محبت دل پر دستک، ایپیسوڈ 46. کہانی کو آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، کہانی کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. کمنٹ میں بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے. چلیے آگے سنتے ہیں. نوفل اور سب صالح بیگم کی باتیں. انہوں نے اسے بھی اسی طرح سمجھایا تھا جیسے کہ وہ نوفل کو سمجھا رہی تھی. وہ کیا کہتی؟ اگر بات صرف نوفل کی لاپرواہی اور سنجیدگی کی ہوتی تو وہ اسے بدلنے کی کوشش بھی کرتی. یہاں تو معاملہ ہی بہت اوپر کا تھا. زال افریدی پورے تم طراق کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر قابض تھی. کیا وہ بھول سکتی تھی کہ نوفل نے پہلی رات اس کی کس قدر بے توقیری کی تھی؟ کیا وہ سراپا، وہ حسن نظر انداز کیے جانے کے قابل تھی؟ اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو تم بلا جھجک مجھے بتانا. میں جیسے انس اور نگی کی ماں ہوں ویسے ہی تمہاری بھی ماں ہوں. میں بے حد محبت سے کہہ رہی تھی. صبا نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا. کچھ تو دوسرا ہٹ کا احساس ہوا تھا. سہارے کا یقین قوی ہوا تھا. تھینکس امی جان. اس کے دل کی زمین اندر گرتے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی. انس اور نگی کے شمالی علاقے جات کے سیر کو چلے جانے کے بعد جیسے گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا، ورنہ تو ہر وقت شور، ہنگامے اور شوخیاں جاری رہتی تھی. زوہی کا تو دل گھبرانے لگا تھا. تائی جان چلے نا، سبھی کو بلا لیں. ابھی پرسوں ہی تو انس اور نگی کے ساتھ سب جا کر اسے ملائے تھے. انہوں نے کہا تو وہ ٹھٹک گئی. تو کیا ہوا؟ اب وہ انہی کی تو نہیں ہو گئی نا؟ ہم جب جی چاہے اسے یہاں لے آئیں. ایسے ہی جب جی چاہے لے آئیں. اب وہ شادی شدہ ہے، شوہر اور گھر کی ذمہ داری ہے اس پر. ویسے بھی وہ تمہاری طرح نہیں ہے، دماغ سے کام لیتی ہے. تمہیں ان باتوں کی کیا خبر؟ چچی جان نے اسے گھر کا تھا. مگر میں سخت بور ہو رہی ہوں. اس نے منہ بسولا تھا. تم خود کیوں نہیں چلی جاتی صبا کی طرف؟ تائی جان کے مشورے پر اس کی آنکھیں چمکی تھی. یہ ٹھیک ہے، ابھی جاوید اور ہمراہ آئیں گے تو مل کر پروگرام بنائیں گے، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تھا. مگر اگلے 1.5 گھنٹے کے بعد اس کے جوش پر ٹھنڈا پانی پڑ چکا تھا، کیونکہ ہمراہ کا اگلے روز سائیکولوجی کا ٹیسٹ تھا اور جاوید کا انتہائی امپورٹنٹ میچ. وجی کون سا آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی ہے تمہارے ساتھ کھیلنے؟ وہ سخت بد مزہ ہوئی تھی. وہ دن بھی دور نہیں ہے ڈیئر آپی. ابھی محنت کروں گا تو اس قابل ہوں گا نا. وہ جلدی کھانا ختم کر رہا تھا. بس میری دفعہ ہی ان سب کو اپنے دنیا جہان کی ضروری کام یاد آ جاتے ہیں. وہ پیر پٹکتی روحانسنی ہو کر بولی تھی. آپی اگر کہو تو میں اپنے موکل جن کے ساتھ تمہیں صبا آپی کی طرف بھجوا سکتا ہوں. جاوید نے شرارت سے آفر کی تھی. بشرطے کہ اس جن نے واپسی کا کرایہ آپی سے نہ مانگ لیا تو. ہمراہ بھی ہنسی تھی. دفع ہو جاؤ تم دونوں. اوہو زوہی، اس کے غصے کو چچی جان نے تنبیہ ہنکارے نے ماند کر دیا تھا. وہ پاؤں پٹکتی ان دونوں کو برا بھلا کہتی چلی گئی تھی اور اسی غصے کے مارے وہ شام تک پڑی سوتی رہی. ہمراہ ہی نے اسے آ کر جگایا تھا. چلے تیار ہو جائیں، صبا آپی کی طرف جانا ہے. وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی. کون جا رہا ہے؟ آپ کو نہیں جانا؟ جلدی کریں، میں نے آپی کو فون کر دیا ہے. ہمراہ کے کہنے پر وہ پھٹی سے اٹھی تھی. جیو ہمراہ شہزادی، دیکھنا اب کی بار میں تمہیں آئس کریم ضرور کھلاؤں گی، وہ بھی اپنی پاکٹ منی سے. اس کے وعدے پر ہمراہ نے منہ بنایا. کبھی تو وعدہ خلافی کا ریکارڈ توڑ دیں آپی. اس ہوائی آئس کریم کا ذائقہ بہت اچھا تو نہیں ہے. امید پہ دنیا قائم ہے مائی ڈیئر سسٹر. وہ ہنستی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی تھی. تیار ہو کر وہ لاؤنج میں آئی تو چائے کا دور چل رہا تھا. تایا جان اور چچا جان کو سلام کر کے اس نے جاوید اور ہمراہ کی تلاش میں نظر دوڑائی جو وہاں سرے سے موجود ہی نہیں تھے. وہ ابھی چائے پی رہی تھی کہ معید بھی فریش سا چلا آیا. گیلے سمرے بال گواہ تھے کہ وہ شاور لے کر آ رہا ہے. چائے نکالو تمہارے لیے، تائی جان نے پوچھا تو وہ بولا. نہیں رہنے دے، چلو. کون کون چل رہا ہے؟ اس نے پوچھا تھا. یہ زوئی ہی ہے، صبح سے ضد لگا رکھی ہے.
چچی جان نے کہا تو زوئی کے دل میں ناگواری کی لہر اٹھی تھی۔ بجی کہاں ہے اور ہمرا؟ بجی کا تو میچ تھا، وہ ابھی کہاں آیا ہے اور ہمرا ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے، تائی جان نے بتایا تھا۔ زوئی کا دل کھٹا پڑنے لگا۔ تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں یوں ہی تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ بیٹا جی پرابلم کیا ہے، موہت جا رہا ہے نا، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ تایا جان نے اسے مخصوص دبنگ لہجے میں کہا تو گویا اس کے موہت کے ساتھ جانے پر مہر لگ گئی۔ چلو پھر واپس بھی آنا ہے۔ اس کا انداز بھی مارے بندھے ذمہ داری نبھانے والا تھا۔ زوئی بھی بنا منہ بنائے اٹھی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ جاتے دیکھ کر تائی جان کو بہت اچھا لگا تھا۔ تمہیں اب گھر میں دلچسپی لینی چاہیے، کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی موہت کی نصیحتیں بھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں نے تم سے ساتھ چلنے کو نہیں کہا تھا، تم تائی جان کو انکار کر سکتے تھے، اس نے ناگواری سے کہا، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اس کے ساتھ سفر کرنا تو مجبوری ہو سکتا ہے، نصیحتیں سننا نہیں۔ موہت نے اچھتی نگاہ اس پر ڈالی تھی، تنے تنے تاثرات لیے وہ بہت اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں بڑی مامی کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا، وہ شاید اپنی فرما برداری جتا رہا تھا۔ تو پھر یہ تمہاری مجبوری ہے، میں بجی کے ساتھ بھی آ سکتی تھی، زوہی نے بے خوفی سے کہا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے موہت سے ڈرنا اور اس کے روب میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ زوہی تم اتنی بدتمیز کیوں ہو؟ قدرے توقف کے بعد اس نے بہت سکون سے پوچھا تھا۔ زوہی سرے سے پاؤں تک سلگ اٹھی۔ میرے بدتمیز ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے نہیں، مگر اسے تو پڑے گا جس کی قسمت میں تم جیسی فولش گرل لکھی ہے، وہ ہنوز بہت آرام سے کہہ رہا تھا، جیسے اس سے بہت دوستانہ رابطہ رہا ہو۔ ہاں کل تو صرف تم ہی ہو جیسے۔ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ بالکل ٹھیک، وہ فل فول بولا تھا، میں تمہاری طرح جذباتی اور بے وقوفانہ فیصلے نہیں کرتا۔ کیوں جذباتی لوگ انسان نہیں ہوتے ہیں؟ وہ چیخ کر رہ گئی۔ ہوتے ہیں مگر ذرا جذباتی قسم کے، اس کے منطقہ عجیب سی ہوتی ہے، زوہی نے خوف زد انداز میں کہا۔ پتہ نہیں کون سی بری گھڑی تھی جب میں نے صبا کی طرف آنے کا پروگرام بنایا تھا۔ واقعی کوئی بری گھڑی ہی تھی، کیونکہ اس وقت میری قسمت میں تمہیں لفٹ دینا لکھا گیا تھا۔ جواباً موہت نے بھی دل جلانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم سے لفٹ لینے کا، صرف تایا جان کی وجہ سے میں مجبوراً تمہارے ساتھ آئی ہوں، اور میں تو جیسے اس دن کے انتظار میں زندہ تھا۔ موہت کا انداز خرانہ تھا۔ زوہی کا بس نہیں چل رہا تھا، چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دیتی۔ لفٹ دے کر تو وہ گویا کوئی احسان عظیم ہی کر بیٹھا تھا، اور اس سے بحث کرنے کا مطلب تھا اپنے دماغ خراب کرنا۔ زوہی نے بہتر سمجھا کہ منہ لپیٹے خاموشی سے بیٹھ ہی رہے، ورنہ بدتمیز ہونے کا لیبل تو وہ لگا ہی چکا تھا، اب بد دماغی کا میڈل بھی پہنا دیتا۔ اور اس کی یہ حکمات عملی مناسب ہی رہی تھی۔ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے تک ان میں کوئی گرمی سردی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا بہت تپاک سے استقبال کیا گیا تھا۔ نوفل بھی گھر پر ہی تھا، سو موہت کی اس کے ساتھ کمپنی رہی، جبکہ وہ صبا کے ساتھ صالح بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ادنیہ بھی وہیں چلی آئی، تو خاطر مدارت کے ساتھ ساتھ باتوں کا بھی لمبا دور چلا تھا۔ واپسی پر اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا ہے۔ اپنے اتنے اچھے موڈ کو وہ موہت کی دل جلانے والی باتوں سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ موہت بھی شاید اسی موڈ میں تھا، اس لیے تمام سفر خاموشی میں ہی طے ہوا تھا۔ شدید جیس اور گرمی کے روز کو کالی گھٹا اور ٹھنڈی ہواؤں نے توڑ دیا تھا۔ بارش کے آثار دیکھتے ہی صبا کو کچن یاد آنے لگا تھا۔ ویل چیئر دھکیلتے ہوئے نہ صرف وہ صالح بیگم کو لان میں لے آئی، بلکہ ادنیہ اور زرینہ بیگم کو بھی چائے کی دعوت دے آئی۔ چائے کے ساتھ اس نے چکن سینڈوچ اور شامی کباب فرائی کیے تھے۔ اتنے خوبصورت موسم میں اس دعوت کو ان سب نے بہت پسند کیا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد صبا کی اداسی اور سرد مردگی بھی دور ہوئی تھی۔ نوفل شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا۔ ادنیہ نے
یک لخت ہی بات چھیڑ دی تھی۔ صبا انسنی کر کے صالح بیگم کی پلیٹ میں شامی کباب رکھنے لگی۔ انہوں نے ہی ادنیا کو جواب دیا تھا، خیر مصروف تو وہ شادی سے پہلے بھی بہت رہتا تھا، ماشاء اللہ سے اتنا بڑا بزنس ہے اور وہ اکیلا سنبھالنے والا ہے، تھوڑی بہت مصروفیت تو ہو ہی جاتی ہے، مگر اب میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ سب کام چھوڑ کر پہلے صبا کو کہیں گھمانے لے جائے۔ اس کی مدد پر صبا نے اطمینان محسوس کیا تھا، ورنہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کی تو زبان لڑکھڑانے لگتی تھی۔ اوہو، ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں نیو کپل، کہاں کا ارادہ ہے؟ ادنیا نے بظاہر خوش دلی سے پوچھا تھا۔ میں نے تو کہا ہے کہ کچھ عرصے تک نوفل سنگاپور جا رہا ہے، ساتھ صبا کو بھی لے جائے، اب دیکھو کیا پروگرام بنتا ہے، صالح بیگم نے مسکرا کر کہا تو سینڈوچ کرنے والا ادنیا کے حلق میں اٹک گیا۔ سنگاپور؟ اس نے بے اختیار تائید طلب نظروں سے صبا کو دیکھا تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکا دیے۔ اسی وقت اندر سے آنے والی فون بیل کی آواز نے اس کی گویا مشکل آسان کر دی۔ ایکسکیوز می۔ وہ ادنیا کے مزید کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اٹھ کر اندر چل دی۔ اس کے فون تک پہنچتے ہوئے کتنی ہی بار بیل بج چکی تھی۔ ہیلو، کیا بات ہے، اتنی مصروفیت ہے کہ فون سننے کا بھی ٹائم نہیں؟ اس کی نرم سی ہیلو کے جواب میں نوفل کی ناگواری سے پر آواز گونجی تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ پھر اس کی وجاہت سنے بغیر وہ تہمکانہ انداز میں بولا، 1 گھنٹے میں آپ کو گھر سے پک کر لوں گا، ایک پارٹی میں جانا ہے۔ میں وہ گڑبڑ آ گئی تھی، بھلا وہ اور نوفل کے ساتھ؟ اب اگر کہیں سے کرائے پر بیوی ملتی تو اسے لے جاتا، بہرحال مجبوری ہے، اسی ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا تھا۔ کیسی پارٹی ہے؟ میرا مطلب ہے کس نوعیت کی؟ صبا نے بے دلی سے پوچھا تو وہ بولا، اس سے آپ کو کیا مطلب، آپ 6 بجے تک تیار رہنا، اینڈ دیٹس آل۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو صبا ریسیور پٹک کر رہ گئی۔ یہ صحیح ہے صاحب بہادر، جیسے لو میرج کیے بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھ کر حکم صادر فرما دیا۔ کس کا فون تھا؟ صالح بیگم نے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ کرسی پر دھستے ہوئے مسکرا کر بولی، نوفل کا، کہہ رہے تھے شام کو تیار رہنا، کہیں پارٹی میں جانا ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی کاموں سے فرصت ملی۔ صالح بیگم خوش ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد نوفل نے کسی بھی دعوت میں جانے کا نام نہیں لیا تھا، یہ پہلا موقع تھا وہ خود سے کہیں جانے کو تیار ہوا تھا۔ زرینہ بیگم نے مصطفانہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا، جس کی چہرے سے اس کے دل کی حالت ظاہر ہو رہی تھی۔ کتنے بجے جانا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ بولی، مجھے تو 6 بجے تک ریڈی ہونے کا کہا ہے۔ 4:45 تو بج چکے ہیں، انہوں نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، پھر فوراً بولی، تم جا کے جلدی سے کپڑے منتخب کرو، بہت اچھی طرح ڈریس اپ ہونا، شادی کے بعد پہلی دعوت ہے تمہاری۔ ابھی تو پورا گھنٹہ پڑا ہے، اس نے سستی سے مظاہرہ کرنا چاہا۔ اس 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا، ادنیا کو ساتھ لے جاؤ، کپڑے منتخب کرنے میں ہی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، انہوں نے اٹل انداز میں کہا تو صبا کو اٹھتے ہی بنی۔